اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 26 رمضان المبارک 1441 ہجری، 20 مئی 2020 عیسوی، 7 گتے جیٹھ 2077 بکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں اسلامی پروگرام صدائے حق لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آج 26 تاریخ ہے اور آج کی رات سب سے اہم شب قدر والی رات ہے۔ اس میں ہم جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ پروگرام کے آغاز میں آئیے ہم سنتے ہیں قرآن کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها الله أكبر الله یہ پروگرام صدائے حق روزانہ 1:30 بجے سے 2:15 بجے دن میں جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر پیش کیا جاتا ہے، اور ہر روز نئے خطیب اور علماء کرام کا محاضرہ آپ سماعت فرماتے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ تعالی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور جامعہ ام القریٰ اور وہاں جو مکتب جالیات ہیں، دعویٰ سینٹر، وہاں کے علماء کرام کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل جمعرات ہے اور ڈائریکٹ سوال و جواب کا پروگرام ہے جو میں ناچیز پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میری گزارش ہے کہ آپ کل کا پروگرام سننا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ سوال کر کے خود فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد مولانا قاسم رائن عالیاوی کی آواز میں ایک نعت سماعت فرمائیں۔ محمد ہے انسانیت کا بھرم، محمد ہے انسانیت کا بھرم، محمد کا ہم پر بڑا ہے کرم، وہ ہے سید انبیاء امم، محمد کی سنت نہ چھوڑیں گے ہم، محمد سے ناطا نہ توڑیں گے ہم، محمد کی سنت نہ چھوڑیں گے ہم، انہی کی رفاقت سے طاقت ملی،
بڑھا زور بازو سجاعت ملی ستمگر کا پنجہ مروڑیں گے ہم محمد کی سنت نہ چھوڑیں گے ہم محمد سے ناتا نہ توڑیں گے ہم ملا ہم کو قرآن ہدایت ملی نمازوں سے دل کو جو راحت ملی ملا ہم کو قرآن ہدایت ملی نمازوں سے دل کو جو راحت ملی تو روزوں سے جاں کو طہارت ملی کسی سے بھی رشتہ نہ جوڑیں گے ہم کسی سے بھی رشتہ نہ جوڑیں گے ہم محمد ہے محمد سے ناتا نہ توڑیں گے ہم محمد کی سنت نہ چھوڑیں گے ہم محمد سے ناتا نہ توڑیں گے ہم ہمیں نسخہ کامرانی دیا شعور حقیقت بیانی دیا ہمیں نسخہ کامرانی دیا شعور حقیقت بیانی دیا عقیدت کو جوش جوانی دیا کبھی ان کا راستہ نہ چھوڑیں گے ہم محمد سے ناتا نہ توڑیں گے ہم محمد کی سنت نہ چھوڑیں گے ہم محمد ہے انسانیت کا مرم محمد کا ہم پر بڑا ہے کرم محمد کی سنت نہ چھوڑیں گے ہم اللہ اکبر اللہ بعدہ آج فضیلت الشیخ زبیر احمد مکی طالب جامعہ ام القرا مکۃ المکرمہ کا محاضرہ ہے. ان کا عنوان ہے صدقۃ الفطر کی اہمیت و فضیلت. تو لیجئے شیخ سے ان کا محاضرہ سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطؤمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن. محترم سامعین، اس رب قدیر کا بے پایا احسان و کرم ہے، شکر ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا. جس رب قدیر کی نعمتیں اتنی ہے کہ اسے اگر گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وہی رب قدیر ہے جو زمین کو پانی پر بچھایا اور آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. اس اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا صحیح ضابطہ طریقہ بتایا. محترم سامعین، میں آپ کے سامنے زبیر عالم، متعلم جامعۃ ام القری مکہ مکرمہ کا ایک طالب ہوں، اور صدائے حق کا پروگرام پر چند منٹ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج میرا موضوع ہے صدقۃ الفطر کی اہمیت و فضیلت و ضرورت. اس اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہم سارے انسان کو نیکی کمانے کا ذریعہ گاہ بگاہ موقع فراہم کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ہم سارے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے. آج میں چند منٹ آپ کے سامنے اسی پر بحث کروں گا. دین اسلام جسے اللہ رب العزت کا محبوب ترین ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند کیا ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اسلام کا نظام فطرت انسانی زندگی کے عین مطابق ہے. قوانین، اصول، ضابطے انسانی زندگی میں بہترین پیدا کرتا ہے. انسان نے اپنے متبع کو ہر قسم کے دنیاوی علائشوں سے پاک رہنے کی ترغیب کرتا ہے. جسمانی طہارت کے ساتھ عملی طہارت کے بھی اصول وضع کیے ہیں. انسان غلطیوں کا مجسمہ ہے اور ہر حال میں اس سے غلطی کا صدور ہوگا. صرف ایک ذات ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، وہ فرشتوں کی ذات ہے. رمضان کا روزہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو برائیوں، لغو اور فضولیات کو اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتا. روزہ پاکی چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے لیے مختص کر رکھا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة عشر امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي
کی صدائیں دیتا ہے، اور یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ دن بھر اپنے خالق کے خوف سے بھوکا رہتا ہے، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، کبھی دنیاوی لذات کو سامنے پاتے ہوئے بھی رکا رہتا ہے۔ ہاں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کر جانے انجانے میں ہو ہی جاتی ہیں، جس کی تلافی اور روزہ کی پاکی کے لیے رمضان کے روزے کی تکمیلیت پر زکوٰۃ فطر ادا کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ یہ زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ المال یعنی مال کی زکوٰۃ، جو مال کی ایک خاص مقدار پر فرض ہے، دوسرا زکوٰۃ الفطر یعنی بدن کی زکوٰۃ، اسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اس صدقہ کا نام صدقۃ الفطر ہے، جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ نیز صدقۃ الفطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، روزے داروں کے بیکار باتیں اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے۔ یہ صدقۃ الفطر مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے؟ تو یہ صدقۃ الفطر اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں روزوں کی تکمیل ہے، نیز مالداروں سے کے گھروں میں جو اس روز عید ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے پکوان ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ غریبوں کے گھر میں غربت کی زندگی وہ تنگ دستی بنی رہتی ہے اور خوشی کا سرمایہ چہروں سے غائب ہو جاتا ہے، اور غم و الم میں ڈوبا ہوا اپنے بچوں کی سسکیاں پر گرم آنسو بہاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مالدار و خوشحال لوگوں پر لازم ٹھہرایا ہے کہ غریبوں کو عید سے پہلے صدقۃ الفطر دے دیں، تاکہ وہ بھی خوشیوں پر شریک ہو سکیں اور وہ بھی اچھا کھا پی سکیں اور اچھا پہن سکیں۔ دین اسلام نے ان صفحہ ہستی سے غربت و افلاس کے خاتمے کے ضامن حل پیش کیے ہیں، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام و نظام حیات ہے جس نے کسی بھی موقع پر غریب کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگر مسلمان اسلامی نظام معیشت کو سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کریں تو آج بھی یہی چرخے کوہن سال وہ نظارہ دیکھ سکتا ہے جو صدیوں پہلے چشم فلک نے دیکھا، کہ لوگ زکوٰۃ کا مال ہاتھ میں لیے پھرتے مگر اسے قبول کرنے والا کوئی نظر نہ آتا تھا۔ خوشحالی کے ضامن اس اسلامی نظام معیشت کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ صدقۃ الفطر بھی ہے۔ صدقۃ الفطر کے وجوب کے سلسلے میں متعدد احادیث ثابت ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک صدقۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں فرماتے ہیں کہ باب فرض صدقۃ الفطر ورأى ابو العالیہ وعطاء وابن سیرین صدقۃ الفطر فریضۃ۔ صدقۃ الفطر کی فرضیت کا بیان امام ابو العالیہ، عطاء اور ابن سیرین صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں انما اقتصر البخاری على ذکر هؤلاء الثلاثة لكونهم
صرحوا بفرضيتها وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة. امام بخاری نے ان تین ائمہ کا نام اس لیے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کا بیان، امام ابو العالیہ عطا اور ابن سیرین صدقۃ الفطر کی فرضیت کی تصریح کی ہے، ورنہ ابن المنذر نے تو ان کی فرضیت پر اجماع نقل کیا ہے. ہاں اصحاب حنیفہ اسے اپنے مزعومہ قاعدے کے مطابق واجب کہتے ہیں. مالکیہ میں سے اشہب اور بعض اہل ظاہر نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے، مگر پہلا قول صحیح ہے کہ وہ فرض ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے اسی باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث درج کی ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من تمر او صاع من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تعدى قبل خروج الناس الى الصلاة. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد غلام، مرد، عورت اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر ایک سا کھجور اور ایک سا جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے اور اسے لوگوں کی نماز کی طرف جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کی تصریح فرمائی ہے اور اسے زکوٰۃ الفطر سے تعبیر کرنے میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. صدقۃ الفطر کن چیزوں سے ادا کیا جائے؟ جن غلہ جات کو انسان بطور خوراک استعمال کرتا ہے اسے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً جو، کھجور، منقا اور پنیر کھاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان اجناس سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کننا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقیت او صاعا من زبیب. متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے اندازہ لگایا جائے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کا ایک سا دیا کرتے تھے اور اس وقت ہمارا کھانا جو، کھجور، منقا، پنیر اور کشمش پر مشتمل ہوا کرتا تھا. آج ہمارے ملک میں گیہوں، چنا، جو، مکئی، باجرہ، جوار وغیرہ اجناس استعمال کیے جاتے ہیں اور لوگ انہیں خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لہذا ان میں جو جنس عموماً زیادہ استعمال کرتے ہیں، مثلا چاول، گیہوں، آٹا، چنا وغیرہ، تو اسے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں. ہر جنس سے صدقۃ الفطر ایک سا متعین ہے. جس جنس سے بھی صدقۃ الفطر دیا جائے شرعاً اس کی مقدار ایک سا مقرر ہے، اس لیے کم دینے سے صحیح طور پر صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا. بعض صحابہ کرام نے گیہوں کو گراں سمجھ کر نصف سا دینے کا فتویٰ دیا اور وہ عمل بھی کیا، جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور یا ایک سا جو کی زکاة فطر دینے کا حکم فرمایا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا پھر لوگوں نے ایک سا کے بدلے گیہوں کے 2 مد یعنی نصف سا شروع کر دیے. دوسری روایتیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ساعا من طعام او ساعا من تمر او ساعا من شعير او ساعا من زبيب فلما جاء ماوية وجاءت السمراء فقال أرى مدا من هذا
يعدل مدين۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر ایک سا کھانے میں سے یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو یا ایک سا زبیب نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہوتے ہیں۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1508۔ تیسری حدیث ملاحظہ ہو، عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين۔ قال ابو عبد الله بني يعني بني نافع قال كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء۔ رواه البخاری، حدیث نمبر 1511۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر مرد عورت آزاد اور غلام سب پر ایک سا کھجور یا ایک سا جو فرض قرار دیا تھا۔ پھر لوگوں نے آدھا سا گیہوں اس کے برابر قرار لیا ہے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں کھجور کا قحط پڑا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صدقہ کے طور پر نکالا۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم صدقۃ الفطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دیا کرتے تھے، اور جو لوگ صدقۃ الفطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دیا کرتے تھے اسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بیٹوں سے مراد نافع کے بیٹے مراد ہیں، اور امام بخاری نے کہا کہ وہ عید سے پہلے جو صدقہ دیتے تھے وہ ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، اور جمع کرنے کے لیے نہ کہ فقیروں کو دینے کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ ان ساری روایتوں سے یہ آثار صحابہ سے پتہ چلتا ہے کہ نصف سا گیہوں میں دیا کرتے تھے، یعنی بعض صحابہ کرام یہ نصف سا گیہوں دیا کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے بعض دوسرے صحابہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم جس جنس سے بھی صدقۃ الفطر دیں گے پورا سا دیں گے، یعنی 2.5 کلو اناج ہی دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دستور تھا۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 318 جلد 1 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، وكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل ساعا من تمر، فأخذ الناس بذلك۔ قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ابدا ما عشت۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 318۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے ملک کے خوراک سے جو، کھجور، منکی اور پنیر ایک سا ہی صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کرتے تھے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہمارا یہی معمول تھا۔ جب حضرت ابو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرہ کے لیے آئے تو انہوں نے منبر پر خطبہ کے دوران کہا کہ میری رائے میں شامی گیہوں کے نصف سا قیمت سے
کھجور کے ایک سا کے برابر ہے، چنانچہ لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن میں یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دستور کے مطابق ایک سا ہی ادا کرتا رہوں گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ و عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک صدقۃ الفطر کی صحیح اور شرعی مقدار خواہ وہ کسی جنس سے ادا کیا جائے ایک سا مقرر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے گیہوں سے نصف سا ادا کرنے کو لوگوں کی اپنی مرضی اور اپنی رائے سے تعبیر کیا ہے۔ ہاں سنن کی بعض روایت و احادیث میں نصف ساع من بر او نصف ساع من قمح کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن یہ احادیث محدثین کے نزدیک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اب ایک اور نیا مسئلہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں غلہ کی قیمت دینا کیسا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ صدقۃ الفطر سے متعلق بے شک احادیث میں یہی ملتا ہے کہ غلہ دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ دیا جاتا تھا، یہی افضل ہے۔ لیکن غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ملاحظہ ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مسرات بکری خریدی، یعنی دودھ دینے والی بکری، اور اسے دوہا، تو اگر وہ اس معاملے پر راضی ہے تو اسے اپنے لیے روک لے، اور اگر راضی نہ ہو تو واپس کر دے اور اس کے دودھ کے بدلے میں ایک سا کھجور دے دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہاں ایک سا کھجور بطور کرنسی دینے کو کہی گئی ہے، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ عہد رسالت میں ایک سا کھجور کی مقدار میں غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں صدقۃ الفطر جو غلہ دیا جاتا تھا وہ بطور کرنسی دیا جاتا تھا یا بطور خوراک دیا جاتا تھا؟ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ غلہ بطور کرنسی دیا جاتا تھا۔ ان کی دلیل عقلی یہ ہے کہ جب غلہ کا مقصود صرف اور صرف کھانا فراہم کرنا ہی ہے تو آخر اس بات کی اجازت کیوں نہیں دی گئی ہے کہ بعض لوگ فطرہ دینے کے بجائے کسی کو کھانا بھی کھلائیں؟ لیکن صدقۃ الفطر میں اول تو کھانا کھلانے کی نہیں بلکہ کھانا دینے کی بات ہے، نیز اس کے ساتھ ان کی تعین بھی وارد ہے۔ یہ تفریقی یہی بتا رہی ہے کہ صدقۃ الفطر میں دیا جانے والا کھانا بطور خوراک نہیں بلکہ بطور کرنسی بھی تھا۔ اب صدقۃ الفطر میں قیمت دینے کے سلسلے میں علماء کرام کے اقوال پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور فقہاء نے 3 قول بیان کیا ہے۔ پہلا قول، جمہور علماء کے نزدیک اس کی قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر طعام یعنی کھانے میں سے ہونا چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، رواہ البخاری، حدیث نمبر 1503۔ دوسرا قول، ابو حنیفہ اور بعد ائمۃ السلف جیسے سفیان الثوری و عمر بن عبدالعزیز والحسن البصری و اسحاق بن راہوی کے نزدیک صدقۃ الفطر میں قیمت ادا کرنا جائز و درست ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی قیمت، صدقۃ الفطر کی حکمت و مصلحت و مقصد فقراء و مساکین کو مالدار کرنا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور یہ مبلغ و قیمت ان کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تیسرا قول، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک صدقۃ الفطر میں قیمت ادا کرنا جائز ہے حاجت و مصلحت کے وقت، کیونکہ
اصل نص صدقۃ الفطر میں طعام کا آیا ہے، اور یہ طعام ضرورت و حاجت کے وقت نقود میں تحویل کر دیا جاتا ہے، اور ان نقود کے بغیر ان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ ان سارے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل صدقۃ الفطر میں غلہ ہی دیا جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل رہا ہے، اور ضرورت و مصلحت کے وقت قیمت یعنی صدقۃ الفطر میں قیمت بھی ادا کرنا جائز و درست ہے۔ اب یہ صدقۃ الفطر کب ادا کیا جائے؟ صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں صحابہ کرام کو اس کی ہدایت فرمائی ہے، اور صحابہ کرام تا زندگی اسی پر کاربند رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، کہ جو شخص نماز سے پہلے یہ صدقہ ادا کرے اس کا صدقہ قبول ہے، اور اس کے لیے دونوں مقصد یعنی طہرۃ للصائم اور طعمۃ للمساکین حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص نماز کے بعد ادا کرے تو صدقۃ الفطر ادا نہ ہوگا، بلکہ یہ دوسرے نفلی صدقات کی طرح ایک صدقہ بن جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے ایک وقت استحباب کا ہے اور ایک وقت جواز کا ہے۔ استحباب کا وقت نماز عید سے قبل عید والے دن ادا کرنا مستحب ہوگا، اسی لیے عید الفطر کی نماز میں کچھ تاخیر کی جاتی ہیں تاکہ اس کی ادائیگی کے وقت میں وسعت مل سکے، اور عید کے لیے جانے سے قبل کچھ کھا کر جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وكان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويأكلهن وترا، رواہ البخاری۔ اور دوسری روایت میں ہے ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا او خمسا او سبعا، رواہ ابن حبان وصححہ الالبانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن چند کھجوریں تناول فرما کر نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے، اور وہ بھی وطر یعنی طاق 3 یا 5 یا 7 کھجوریں کھا کر عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت جواز عید سے 1 دن یا 2 دن قبل ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فعل بیان کیا ہے کہ وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما يُعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر چھوٹے بڑے کا صدقات الفطر ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کا بھی ادا کرتے تھے، اور جو ان کے پاس بطور مہمان آتے اور ان کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرتے، اور عید سے 1 یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس آنے والوں کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس جو لوگ خلیفہ کی جانب سے مقرر کردہ لوگ صدقۃ الفطر لینے کے لیے آتے، ان کا بھی صدقۃ الفطر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی ادا کیا کرتے تھے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی نماز عید کے بعد تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، اور بعض تو کہتے ہیں ایسا کرنا حرام ہے اور اس پر قضا واجب ہے۔ اس کی دلیل میں سنن ابی داؤد کی روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 1371 بسند حسن۔ شارح سنن ابی داؤد اپنی کتاب عون المعبود میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ظاہر تو یہی ہے کہ جس نے بھی نماز عید کے بعد صدقۃ الفطر ادا کیا ہو وہ صدقۃ الفطر ادا کرنے والا جیسا نہیں ہے،
کیونکہ وہ واجب کردہ صدقۃ الفطر کی عدم ادائیگی میں دونوں ہی شریک ہیں، اور اکثر علماء کرام نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نماز عید سے قبل صدقۃ الفطر کی ادائیگی تو صرف مستحب ہے، اور وہ بالجزم یہ کہتے ہیں کہ نماز عید کے دن کی آخری وقت تک اس کی ادائیگی کرنے سے کفایت کر جاتی ہے، لیکن حدیث اس قول کی رد کرتی ہیں، اور عید الفطر کے دن سے بھی صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کے بارے میں اہل علم کا موقف یہ ہے کہ متفقہ طور پر ایسا کرنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، لہذا اس کی تاخیر میں گناہ ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ اگر نماز کی ادائیگی وقت میں نہ کی جائے اور اسے بلا عذر تاخیر کیا جائے تو اس میں گناہ لازم آتا ہے، لہذا صدقۃ الفطر بغیر کسی شرعی عذر کے تاخیر کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں معنی و مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کسے ادا کیا جائے، صدقۃ الفطر کسے دیا جائے؟ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ صدقۃ الفطر بھی انہی 8 مصارف میں تقسیم کیا جائے گا جن میں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے۔ جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے، اور وہ 8 مصارف جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اور یہی مالکیہ اور امام احمد کی ایک روایت اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ صدقۃ الفطر فقراء اور مساکین کے ساتھ خاص ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر بھی انہی میں تقسیم کیا جائے گا جن میں مال کی زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہیں، اس میں کسی اور پر کفایت نہ ہوگی۔ صدقۃ الفطر غرباء و فقراء اور غلام جو مکاتب ہوں اور آزادی حاصل کرنے والے ہوں، اور جو فی سبیل اللہ اور مسافروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیں کتاب الام للشافعی باب ضیعۃ زکاۃ الفطر قبل قسمہا۔ امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ انہیں یہ معلوم کروا دیں کہ ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے جو ان کے غنی اور مالدار اور خوشحال لوگوں سے لے کر ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ اس حدیث کے ذکر میں امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ میں سے کچھ بھی کافروں کو دینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ صدقۃ الفطر ہو یا مال کی زکوٰۃ ہو۔ امام مالک اور امام احمد اور ابو ثور رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ انہیں یعنی کفار کو ادا نہیں کی جائے گی۔ زکوٰۃ کے مستحق فقراء اور وہ مقروض لوگ ہیں جو اپنے قرض ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، یا پھر ان کی تنخواہ مہینہ کی آخر تک پوری نہیں آتی، تو یہ لوگ مسکین اور محتاج و ضرورت مند ہوں گے، اور انہیں ان کی ضرورت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور صدقۃ الفطر ادا کرنے والے شخص کے لیے جسے ادا کیا گیا ہو، ادا کردہ چیز کو خریدنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیں فتاوی الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ صدقۃ الفطر نکالنا اور اس کی تقسیم کے بارے میں علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ سب سے افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ انسان خود اسے تقسیم کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کو کسی دوسرے کے پاس جمع کروانے سے بہتر ہے کہ خود ہی تقسیم کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے المختصر میں کہا کہ جس پر مال کی زکوٰۃ لگتی ہے صدقۃ الفطر بھی اسی کو دیا جائے گا، اور مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ صدقۃ الفطر ان رشتہ دار غرباء و مساکین کو ادا کیا جائے جن کا اس پر اس حال میں کہ اسے نفقہ اسے کفایت نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، امام شافعی کہتے ہیں
کہ اگر کسی نے صدقۃ الفطر کسی جمع کرنے والے شخص کے پاس جمع کروا دیا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ صدقۃ الفطر خود تقسیم کریں، اور اگر وہ امام یا کسی کوشش کرنے والے یا صدقۃ الفطر جمع کرنے والے شخص کو ادا کر دیں اور اسے تقسیم کرنے کی اجازت دے دیں تو یہ ادا ہو جائے گا، لیکن ان سب میں سب سے اچھا اور بہتر یہی ہے کہ خود صدقۃ الفطر کو تقسیم کریں۔ دیکھیں ان کے حوالے کے لیے المجموع جلد نمبر 6۔ صدقۃ الفطر کسی ثقہ اور امانت دار شخص کے سپرد کرنا جائز ہے، وہ مستحقین تک پہنچا دیں، لیکن اگر ثقہ نہ ہو تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے محلہ اور ہمارے گاؤں گرامین میں یہ شکایتیں آتی ہیں کہ یہ لوگ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں لیکن ان کی تقسیمات عید کے 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ہوتی ہیں اور ان فقراء کو ان کے بعد ان کا حق ملتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، یہ صدقۃ الفطر ہمارے علاقے اور شہر میں تقسیم کیا جائے گا، چاہے وہ رہائش پذیر ہو اور اسی پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے، چاہے اس ملک میں ہو، اس ملک یا شہر کا باشندہ ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ہے اور اسے اس علاقے میں تقسیم کیا جائے گا جو اس کے وجوب کا سبب بنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو صحیح سلامت صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سارے مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اعمال صالحہ یا اللہ اللہ اکبر